منکرات کی مجلس سے حفاظت۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، میں نے سوائے 2 بار کے ان امور میں کسی امر کا ارادہ نہیں کیا تھا جو لوگ زمانہ جاہلیت میں کرتے تھے۔ ہر 2 بار رب تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا تھا۔ ایک رات ہم اپنے اہل خانہ کی بکریاں چرا رہے تھے، میں نے اپنے ساتھی سے کہا، میری بکریوں کی بھی نگرانی کرو، میں مکہ مکرمہ جاؤں تاکہ میں اس طرح قصے کہانیاں سنوں جس طرح نوجوان سنتے ہیں۔ اس نے حامی بھر لی۔ میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوا۔ جب میں مکہ مکرمہ کے پہلے گھر کے پاس آیا، میں نے وہاں آلات بجنے کی آواز سنی۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ لوگوں نے مجھے بتایا، شادی کی تقریب ہے۔ میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ اللہ نے میرے کانوں کو تھپ تھپایا اور میں وہیں سو گیا۔ بخدا مجھے سورج کی دھوپ نے جگایا۔ میں اپنے ساتھی کے پاس واپس آ گیا۔ اس نے مجھے کہا، کیا دیکھا؟ میں نے کہا، کچھ بھی نہیں دیکھا۔ پھر میں نے اسے سارا واقعہ سنا دیا۔ ایک اور رات میں نے اسے کہا، میری بکریوں کی دیکھ بھال کرنا حتیٰ کہ میں مکہ مکرمہ میں جا کر داستانیں سناؤں۔ میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوا، اسی طرح آلات موسیقی بجنے کی آواز سنائی دی جس طرح پہلے سنائی دی۔ میں انتظار کرنے لگا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کان بہرے کر دیے۔ میں وہیں سو گیا۔ بخدا مجھے سورج کی دھوپ نے جگایا۔ میں اپنے ساتھی کے پاس لوٹ آیا۔ اس نے پوچھا، کیا کیا ہے؟ میں نے کہا، کچھ بھی نہیں۔ میں نے اسے سارا واقعہ سنا دیا۔ بخدا اس کے بعد میں نے کبھی بھی ایسی چیز کا ارادہ نہیں کیا حتیٰ کہ رب تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتوں کی پوجا کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں ہمیشہ سے یہ جانتا تھا یہ سارے امور جن پر لوگ ہیں کفر ہیں، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ الکتاب اور الایمان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتوں کو مس نہیں کیا۔ حضرت محمد بن عمر سے روایت ہے کہ پس قسم ہے اس ذات کی جس نے ان کو عزت بخشی ہے اور ان پر کتاب اتاری ہے، انہوں نے کسی صنم کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا حتیٰ کہ نبی بن گئے اور ان پر کتاب نازل ہو گئی۔ بحیرہ رحب کے قصے کے اندر جب قریش کی موافقت کرتے ہوئے لاز و عزا کی قسم دی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے لات و عزا کے ساتھ سوال نہ کیجیے، اللہ کی قسم میں ان سے بڑھ کر کسی شے کو ناپسند نہیں کرتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اے خدیجہ، اللہ کی قسم میں لات کو کبھی نہ پوجوں گا اور عزا کی کبھی پرستش نہ کروں گا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، بوانا کے مقام پر ایک بت تھا، قریش سال میں ایک بار اس کے پاس جاتے تھے۔ جناب ابو طالب اپنی قوم کے ساتھ وہاں جاتے تھے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کے بارے میں گفتگو کرتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انکار فرما دیتے تھے، حتیٰ کہ میں دیکھتی کہ جناب ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہوتے تھے۔ پھوپھیاں بھی ناراضگی کا اظہار کرتی تھیں۔ وہ کہتی، محمد عربی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی عید میں شرکت کریں، نہ ہی کسی میلے میں شریک۔ وہ برابر اصرار کرتے رہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی مسافت تک گئے، پھر مروب و مرحوب واپس آ گئے۔ آپ کی پھوپھیوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خدشہ ہے کہیں مجھ سے لغزش نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا، رب تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی شیطان کی وجہ سے امتحان میں نہیں ڈالے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھلائی کی ساری خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی میں ان معبودان باطلا کے قریب جانے کی کوشش کرتا،
ایک لمبا سفید شخص میرے سامنے آ جاتا، وہ کہتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مس بھی نہ کرنا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا نے فرمایا پھر کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عید میں شرکت نہیں کی۔